اب جاگنا، یہیں سے علم پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالحروف غیر متصوت، ایسے حرفوں سے جن میں صوت نہیں، آواز نہیں۔ اور دوبارہ بھائی آگے فرماتے ہیں وباللفظ غیر منطق، ایسے لفظ سے خلق کیا جو بولا نہیں جاتا۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موضوع دے دیا ہے اشتہار میں، وہ عالم کچھ نہیں بلکہ علم کچھ ہے۔ جب اس نے مجھ سے کہا جی وہ شرح کرنی ہے آپ نے حدیث حدوث الاسماء کی، تو میں بھون چکا رہ گیا۔ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے، تم نے اب لکھ دیا تو جو میرا محدود مبلغ علم ہے میں اس کے تحت اس پہ چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ ممبر کی قسم، 12-14 کی قسم، 1300 سال میں علم کے بڑے بڑے پہاڑوں نے اپنی طرف سے اس کی کچھ نہ کچھ شرح کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں یہی لکھا واللہ عالم بمراد کلام حججہ، اللہ ہی اپنی حجتوں کے کلام کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ السکوت من تفسیرہ اصوب و اولا و احرا، کہ اس حدیث کی تفسیر کے مقابلے میں چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے۔ کسی نے لکھا کہ السکوت من التقریر اولا و اعتراف العجز من التفسیر احرا، کہ اعتراف کر لینا، چپ رہ جانا اور اپنی عاجزی کو مان لینا بولنے سے بہتر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ کے کلام میں محکم اور متشابہ ہیں تو اسی طرح معصوم کے کلام میں بھی ہیں۔ وہذا من متشابہات الاخبار، اور یہ حدیث احادیث متشابہہ میں ہے۔ کسی نے لکھا ھذہ من موضلات الاحادیث، یہ مشکل ترین حدیثوں میں ہے۔ اور مجھے بھی حاشا وکلا یہ قطعاً دعویٰ نہیں کہ میں جو کہوں گا پس من و مراد معصوم ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ بھی گواہ، ممبر حسینی بھی، کہ جو عرض کروں گا فرمانے والا یہ نہیں کہے گا کہ تو نے غلط کہا۔ چونکہ حضرت شاہ جی کلام معصوم کی لا تعداد جہتیں ہوتی ہیں، ان تمام جہتوں کو ڈاکٹر صاحب وہی سمجھے جو ان جیسا ہو۔ بہرحال یہ ضرور ہے، بطول کی پاک چادر کی قسم، جو میں کہنے لگا ہوں دنیا کی کسی کتاب نے اسے نہیں لکھا۔ ایسے ہی موقعوں پہ علم کی سج دھج کا پتہ چلتا ہے۔ جو علامہ فہامہ سے کم تر لکھوانے پر راضی نہیں ہوتے، ان میں 90% تو اس حدیث کی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتے، اور باقی جو 10% ہیں اس میں 8% صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ میں بالکل ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس سی ڈی میں میری آواز قید ہو رہی ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آزما لینا۔ اور میں نے تقریباً جس نے بھی اس حدیث کی شرح کی سب پڑھی، اور ان اساتین علم کی ارواح سے معذرت کے ساتھ کئیوں کو ٹھوکریں بھی لگیں اور ہنسی بھی آئی کہ معصوم کیا فرما رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں، اس کی ایک جہت پر مجھے ایسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ ہے۔ ہاں، حقیقی جہتیں میری رسائی کیا میرے ادراک سے بھی بالا ہیں، لیکن ایک جہت شاہ جی یقیناً یہی ہے۔ پہلے حدیث سن لو، سرکار صادق فرماتے ہیں، اور اصول کافی تک میں شاید کاظمی یہ سب سے پہلے اصول کافی میں ہی یہ حدیث آئی ہے، اور پھر ان سے یعنی شیخ صدوق نے بھی لکھی اور باقی علماء لکھتے چلے آئے ہزاروں کتابوں میں۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت وباللفظ غیر منطق وبالشخص غیر مجسد وبالتشبیہ غیر موصوف وباللون غیر مصبوغ منفی عنہ الاقطاع، چلے تو نہیں گئے ہو، مبعد عنہ الحدود محجوب عنہ حس کل متوہم مستتر غیر مستور فجعلہ کلمۃ تامۃ
अला अर्बात अज्ज़ा इम्मान लैस मिनहा वाहिदुन क़ब्ल अल आखर फ़अज़हर मिनहा सलासत अस्मा लिफ़ाक़तिल ख़ल्क़ इलैहा व हजब मिनहा वाहिदन व हुवल इस्मुल मक़नूनुल मख़ज़ून फ़हाज़िहिल अस्माउल्लती ज़हरत फ़ज़्ज़ाहिरुहु वल्लाहु तबारक व तआला सख़्ख़र सुब्हानहु लिकुल्लि इस्मिन मिनल अस्माइ अर्बअत अरकानिन फ़ज़ालिका इस्ना अशर रुकनन व ख़लक़ लिकुल्लि रुकनिन मिनल अरकानि सलासीन इस्मन फ़िअलन मंसूबन इलैहा फ़हुवर रहमानुर रहीम अल मलिकुल क़ुद्दूस अल ख़ालिकुल बारिउल मुसव्विर अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। यानी इसकी शरह के लिए मुझ जैसे थोड़े इल्म का शख्स भी कम अज कम 10 अशरे इस पर हूँ, कम अज कम, फिर कुछ शरह होगी। बहरहाल जो लुब्बे हदीस है, जो जौहरे कलाम है, वो मैं कोशिश करता हूँ आपकी खिदमत में पेश करें। और अब डॉक्टर साहब शाहिद काज़मी, जो ज़ाहिद सुल्तान इस हकीर की जिम्मेदारी है वो ये, इतनी मुश्किल हदीस, और मैंने आवाम को समझानी भी है, जहाँ बड़े बड़े अलमदार उलमा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। शेख अहमद ऐसाई, जिनको ये दावा है कि मैं यूं चुटकियों में गुंजलक निकाल लेता हूँ मसाइल की, उन्होंने भी कह दिया है कि अपने कलाम की मुराद को वो खुद समझते हैं, वरना मुझसे जो हुआ है मैं कह रहा हूँ। फरमाते हैं अल्लाह ने, अब मोहसिन बेटे, अलीदा बेटे, अब देखना ये है, मौला ने खलक़ल्लाहुल इस्मा नहीं कहा, फरमाया खलक़ल्लाहु इस्मन। नकरा है, तनवीन अज़मत है। तर्जुमा करने वाले कहते हैं अल्लाह ने एक इस्म खल्क किया, गलत है तर्जुमा। अल्लाह ने एक अजीम इस्म खल्क किया, अल्लाह ने एक अजीम इस्म को खल्क किया। अब जागना, यहीं से इल्म परेशान होना शुरू हो जाता है। बिलहुरूफ गैर मुतसव्वतिन, ऐसे हरफों से जिनमें सौत नहीं, आवाज नहीं। और भाई आगे फरमाते हैं बिल लफ्ज़ गैर मुंतकिन, ऐसे लफ्ज़ से खल्क किया जो बोला नहीं जाता। व बिशख्स गैर मुजस्सदिन, शख्सियत है उस इसमें, तशख्खुस है, जसद नहीं है। व बितशबीह गैर मौसूफिन, उसकी तशबीह है मगर सिफत बयान नहीं हो सकती। बेतशबीह, और ये तो कम अज कम कोई हजारों का मजमा होता और सारे उलमा होते, भाई ये हकीर कुछ शरह बयान करता, पता भी चलता कि इल्म बांटने वाला जब खैरात दे तो बांटता क्या है। बितशबीह है गैर मौसूफिन, तशबीह है अहमद हसन उसकी मगर मौसूफ नहीं, यानी सिफत बयान नहीं हो सकती। और जागना, व बिल्लौन गैर मसबूगन, रंगत है उस इस्म की, रंगा नहीं गया। मनफीयुन अनहुल अक़तार, नफी की गई है, दूर रखे गए उससे अक़तार, कोत्र। कौन है? सूरह रहमान की आयत नहीं पढ़ी, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू। और ये भी है, आयात की तायीद भी इस हकीर ने पेश करनी है आपके सामने। किसी शरह करने वाले ने देख लेना, आयत की तायीद कहीं भी नहीं ली। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिस्सुल्तान। ऐ जिन्नों और इंसानों, अगर इस्तिताअत है, ताकत है, जमीन और आसमान के कोने फाड़ के निकल जाओ। फनफुज़ू, निकलो तो, ला तनफुज़ूना, तुम्हारी जुर्रत निकलो, इल्ला बिस्सुल्तान, हाँ सुल्तान साथ हो तो फिर जा सकते। पुत्र की जमा अख्तार, अल्लाह कह रहे अख्तार समावात अर्ज़ से रज़ा ज़मीर गुजर जाओ इन कोनों से। तो डॉक्टर साहब शाहिद काज़मी, अख्तार का लफ्ज़ मकान पर इस्तेमाल होता है, और अली का बेटा कह रहा है मनफीयुन अनहुल अख्तार, अख्तार की नफी है उस इस्म से, यानी वो इस्म ला मकान भी है। मुबअदुन अनहुल हुदूद, हदें उस इस्म से दूर रखी गई हैं, यानी सिर्फ ला मकान नहीं, वो इस्म ला हद भी है। महजूबुन अन्हु हिस्सो कुल्ले मुतवहमिन, हर साहिबे वहम की हिस्स के आगे हिजाब है, वो इस्म पर्दादार भी है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। अगला जुमला तफसीर है, तायद है, और दिखाना मुझे अली रज़ा बेटे कि किसी ने छुआ भी हो इसे। आगे मेरा मौला फरमाते मुस्ततरुन
गैर मस्तूर, वो इस्म छुपा हुआ है, छुपाया नहीं गया। महजूबन हो, साहिब हिजाब भी है वो इस्म। मुस्ततरुन, खुद बखुद उसकी सिफत है छुपना। गैर मस्तूरन, मस्तूर किया नहीं गया। हर चीज को हाजत होती है कोई छुपाए, ये इस्म खुद छुपा हुआ। और जिन्हें कुछ थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध है अरबी से, उनको तो अभी लुत्फ आ जाएगा, और बाकी काफिले को भी इंशाल्लाह हम सफर करने की कोशिश करेंगे। आगे फरमाया फज्जाअलहू, अब तक इस्म के लिए ज़मीरें मुज़क्कर की थी। फज्जाअलहू कलिमतन ताम्मतन, अब दोनों जगह कलमा भी मुअन्नस है, ताम्मा भी मुअन्नस है, तानीस की अलामत है। अल्लाह ने उस इस्म को कलमाए ताम्मा बनाया, कम्मल कलमा बनाया। अला अरबात अज्जा, इन 4 अज्जा पर। यहाँ ठोकर लगी है बाज़ उलमा को कि उन्होंने सिर्फ इसे 4 हिस्सों में तकसीम समझा। अगर मासूम फरमाते फज्जालहू अरबात अज्जाइन, तो फिर ठीक था कि अल्लाह ने उसे 4 हिस्से किया ना। कलमा ताम्मा अला अरबात अज्जाइन, हाँ यूं मिसाल समझ लें, मुझे एक कागज दिया गया, ये यूं समझ लीजिए मेरी हथेली कागज है, एक है ना, मैंने इस पर एक लकीर लगा दी, बज़ाहिर एक जुज़ है लेकिन ये 2 हो गया है। बैठे हो, चले गए हो, खत एक खींचा, जुज़ 2 हो गए। डॉक्टर साहब दूसरी लकीर खींची, खत 2 हैं, जुज़ 3 हो गए। तीसरी लकीर खींची, खत 3 हैं, हिस्से 4 हो गए। जब चौथी लकीर खींची, खत 4 हैं, हकीकत में 5 हैं। अब देखें, अब ज़मीरें बदल रही हैं। फ़अज़हरा मिन्हा, और मिन हो नहीं, फ़अज़हरा मिन्हा, मिन हो मुज़क्कर की ज़मीन है, मिन्हा मुअन्नस की ज़मीन है। फ़अज़हरा मिन्हा, फिर उस कलमाए ताम्मा से अल्लाह ने सलासत अस्माइन लिफ़ाक़तिल ख़ल्क़ इलैहा, अल्लाह ने उस कलमाए ताम्मा से 3 इस्म ज़ाहिर किए क्योंकि मखलूक को उनकी हाजत थी। वहजबा वाहिदन, और एक को छुपा लिया। वहुवल इस्मुल मकनून अल मखज़ून, और वही इसमें मकनून है, वही मखज़ून है जिसे अल्लाह ने अपने पास खजाने के तौर पे रखा हुआ है। अब जागना, या दिमाग पाश पाश हो जाएंगे या फिर अर्श से टकरा जाओगे। फरमाते हैं फ़हौज़िल अस्माउल्लती अज़हरत फ़ज़्ज़ाहिरु हुवल्लाहु तबारक व तआला, और उसी से जो अस्मा ज़ाहिर हुए हैं उसी का ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला। खुदा की कसम समंदर छुपे हुए हैं इस हदीस में। हाँ, वो एक में जिसमें क्या क्या बयान हो सकता है। वसख्खरा सुब्हानहू लिकुल्लि इस्मिन मिनल अस्माए अर्बअत अरकान, फिर अल्लाह ने हर इस्म के लिए 4 अरकान मुसख्खर किए। फिर खुद फरमाते हैं वज़ालिका इस्नाउ अशरा रुकनन, ये 12 रुकन हो गए। 3 इस्म थे ना, हर इस्म के लिए 4 रुकन मंजर मुसख्खर हुए तनवीर नकवी, तो फिर हो गए 12। आप से नहीं, उलमा से कह रहा हूं, उनके फ्यूज उड़ने वाले हैं। आगे फरमाते व खलका लिकुल्लि रुकन मिनल अरकान सलासीन इस्मन फ़िअलन मंसूबन इलैहा, फिर हर रुकन के लिए अल्लाह ने 30 नाम खल्क किए जो उनके तरफ फेले मंसूब की निस्बत है। और आगे चंद नाम गिनवा दिए, और रहमान है, रहीम है, मलिक है, कुद्दूस है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, कोई है, क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम है, अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है। फरमाया ये सारे नाम उसके नहीं, अरकान के हैं। ये फेलन मंसूबन इलैहा, उस कलमा तामा के फेल की तरफ निस्बत है। झूठे तौहीद परस्त हो। यहां तक तो हमारे उलमा रब्बानीयीन पहुंचे। हाँ, और असल में अज़हर शाह जी एक मसला ये भी है, जो हदों को छू लेते हैं वो गुमनाम रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी बहरहाल बहुत से राज हैं।
یہ بھی سرکار صادق کے اور بعض جگہ سرکار باقر سے باہر ان 14 میں سے بشرط کہ کہا ہو کسی نے تو جس کا بھی نام لے لو صحیح ہے، کیونکہ ان کے کہے میں اختلاف نہیں۔ اب سر اٹھانا، 4 قسم کی توحید ہے: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ یعنی وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، عبادت میں بھی یکتا۔ 4 جملے علی کے بیٹے نے بولے تھے، سر اٹھانا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین نحن وشیتنا المومنون۔ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی مومنین کے روزی رساں ہیں۔ یہاں مولا نے ولی اللہ نہیں کہا، امیر المومنین کے روزی رساں ہیں۔ نحن و شیعۃ المومنین، ہم اور ہمارے شیعہ ہی مومن ہیں۔ ہاں، ہمارے علماء اعلام نے، اظہر شاہ جی، جمیل بھٹی پہنچے اس حقیقت تک، انہوں نے کہا یہ 4 جملوں میں 4 توحید بند ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید ذات ہے، محمد رسول اللہ توحید صفات ہے، علی امیر المومنین توحید افعال ہے، نحن وشیعۃ المومنین توحید عبادت ہے۔ شاید آدمی ڈاکٹر اظہر بھٹی امیر المومنین بارے میں نہیں تھا، مومن توحید میں آ گئے۔ اگر مومن اظہر شاہ جی ضمیر رضا نہ ہوتا توحید میں شامل تو اللہ کبھی اپنا نام مومن کو نہ دیتا۔ یا وہ مومن الملک القدوس السلام المومن المہیمن، اپنا نام دیا۔ اب علی سے پیار ہی اتنا ہے بے دل کو کہ جس دل میں علی نظر آئے اسے اپنا ہم نام کر دیتا ہے۔ علی کو کیا کیا ہوگا؟ پہلے ایک علی رضا بیٹے محسن بیٹے اشارہ کر دوں، بڑے بڑے چکرائے، جو واقعی چکرانے والی بات تو ہے کہ اسم حرفوں سے بھی ہے، صوت نہیں ہے، آواز نہیں ہے، لفظ بھی ہے، نطق نہیں ہے۔ شوہر بطول کی پاپوش کی قسم، اس وقت اتنے سمندر میرے سامنے موج زن ہے نا، کاش وقت رک جائے، نہ میں تھکوں نہ آپ تھکے، نہ آپ کو بھوک لگے نہ مجھے لگے۔ اب پتہ نہیں کیا کیا غواصی ہوتی رہے اور اس علم کے سمندر سے موتیوں پہ موتیوں کی بارش ہوتی رہے۔ حیرت، پہلی بات یہ ہے حرف لفظ، اسی کی ماہیت کو بہت تھوڑے لوگ سمجھے ہوں گے علماء میں، عوام کی بات نہیں کر رہا۔ حرف کے علمدار لفظی معنی ہے زاہد سلطان کنارہ۔ کیا میں نے ایسے کہہ دیا؟ قرآن نے کہا ہے، سورہ حج کو پڑھنا، کون سی سورت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَئَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ فرمایا کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت حرف پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، یعنی کنارے پہ کھڑے ہو کے۔ ان اصابہ خیرن، اگر تو خیر ملے عبادت سے، اطمئن بھائی مطمئن ہو جاتے ہیں، عبادت جاری رکھتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی فتنہ چھو لے، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ بابا نماز پھلتی نہیں ہے مجھے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ حرف معنی کنارہ، اور لفظ تو سمجھتے ہی ہو نا، کسی چیز کو طاقت کے ساتھ منہ سے اگل دینا۔ کھجور کھا کے گٹھلی کو ایسے پھینکتے ہو نا تو کہتے ہیں لفظ نوا، اس نے گٹھلی کو ملفوظ کیا، یعنی منہ سے پھینکا۔ اور چونکہ ہم جب بولتے ہیں تو لفظ بھی ہوا کی طاقت سے نکلتے ہیں، اچھلتے ہیں، اس لیے لفظ کہلاتے ہیں۔ اب تفسیریں اس کی لا تعداد ہیں اور اس کی شرحوں پہ شرح ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کم از کم مجھ جیسا کم علم بھی 10 شرح ڈاکٹر صاحب اس پہ پڑھے تو پھر کچھ مجھے تسلی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ بچہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ حرف ہیں، صوت نہیں، لفظ ہے، نطق نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے آپ کو کوئی یاد آیا؟ بولو نا یار، آپ نے دل میں اس سے باتیں کی، حرف تھے، آواز نہیں تھی۔
اب اس سے زیادہ آسان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے کسی چاہنے والے سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے دل میں باتیں کر رہے ہیں، ہونٹ بند ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، حرف ہیں، صوت نہیں ہے، لفظ ہیں، نطق نہیں ہے، یعنی جو دل میں بولے جائیں، حرف ہوتے ہیں، صوت نہیں ہوتی، لفظ ہوتے ہیں، نطق نہیں ہوتی، بس بے دل کے دل میں جو ہے اسی کا نام مشیت ذاتیہ ہے۔ ہاں جیتے رہو، مولا تمہیں خوش رکھے۔ ہاں اگر ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی ہر ایک نے جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، پتہ چلے گا جب غضنفر نہیں ہوگا، جب پھر ایسے گنجلک پیش آیا کریں گے، ہاں پھر یاد آیا کروں گا کہ کون شرح کرے۔ یعنی اللہ نے اس اسم کو اپنی مشیت ذات سے خلق کیا، مشخص ہے، وہ مجسد نہیں، یعنی تشخیص ہے اس کی، یہ کہا جا سکتا ہے بلا تشبیہ وہ، لیکن جسم نہیں۔ قدوس جس کا فعل ہو، ابھی سنا ہے نا حدیث میں الملک القدوس، اور قدوس کیا کہتے ہیں؟ تسبیح ہے نا، سبوح قدوس، سبوح اسے کہتے ہیں جو عیب سے مبرہ ہو، قدوس اسے کہتے ہیں جو جسم سے مبرہ ہو، جس کا فعل قدوسیت ہے وہ خود بدن والا ہے۔ تھا گیا تو کافی ہے۔ اچھا ہاں بس دو چار باتیں میں جو ہاں مولا یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہی تو لے کے پھر رہی ہیں مجھے، ہاں بد دعائیں دینے والے بہت ہیں مگر چونکہ دعائیں دینے والے ان سے زیادہ ہیں، اس لیے دعا بد دعا لڑتی رہتی ہے، میں بیچ میں آرام سے نکل جاؤں۔ ہاں جی اصل میں اظہر شاہ جی جمیل بھٹی، یہ قاسم بھٹی، یہ جو حدیث ہے سنو، سمندر کوزے میں بند کرنے لگا ہوں میں، یہ حدیث شرح مرموز ہے اور تشریح مبہم ہے ایک حدیث قدسی کی۔ زمانہ جانتا ہے اس حدیث کو، شیعہ سنی عالم جاہل اپنے برائے 73 فرقے کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، سمجھا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا، ہاں میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی کتاب میں دکھاؤ کہ کسی کو توفیق ہوئی ہو کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہو۔ اللہ نے کہا، لسان اللہ نے اشارے کر دیے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ آگے دو جملے ہیں، میں دونوں بتا دیتا ہوں۔ بعض جگہ پہ ہے فخلقتک یا محمد، بعض جگہ ہے فخلقت الخلق۔ میں کنز مخفی تھا، بس میری محبت میں آیا کہ پہچانا جاؤں، تو آئے محمد تجھے خلق کیا۔ آؤ تھک گئے ہو تو ادھار کروں۔ اب پہلے ذرا اسے علم الحروف کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیا تھا وہ؟ کنزن مخفین، مخفی خزانہ، کنزن مخفین۔ اس کے ذرا حرف گننا، کاف نون زے الف، کنزن، میم خے فے یہ اور الف، کنزن مخفین، 5 اور 4 9، کنزن مخفین کے حرف 9، یعنی کنز مخفی کا تعلق 9 کے عدد سے ہے۔ ویسے 3 حصوں میں ہیں یہ جملے، یہ بھی نشے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب شاہد کاظمی۔ کنت کنزا مخفیا 1، فاحببت ان اعرف 2، فخلقتک یا محمد 3، اور تینوں جملوں کے حرف بنتے ہیں 12 12 12۔ اب دیکھنا، کنتو کنزا مخفیا، کنزا مخفیا کے آمد حسن کتنے تھے؟ 9۔ کنتو کے کاف نون تے 9 اور 3 12۔ فاحببت ان اعرف، فے الف ہے بے بے تے، ان الف عین رے فے 12۔ فخلقتک یا محمد، فے خے لام قاف تے دوسری کاف یہ الف 8 اور 4 محمد کے پھر 12۔ کنتو کنزا مخفیا کے 12، فاحببت ان اعرف کے 12، فخلقتک یا محمد کے 12۔ اچھا اب دیکھیں نا، کنتو کنزا مخفیا، ویسے 12 بنتے ہیں۔ علم اور حروف کا ایک قاعدہ ہے
کہ اگر لب کلام جوہر کلام نکالنا ہو، مقصد کلام نکالنا ہو تو مقررات گرا دو، یعنی جو حرف بار بار آئے ایک دفعہ گنو، جو دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہ گنو۔ اب کنتو کنزن کے حرف کتنے ہیں؟ 12۔ کاف 2 دفعہ آیا ہے، ایک کنتو میں ایک کنزن میں، تو ایک گرا دو، باقی کتنے بچے؟ تم بھی حساب میں کمزور رہے ہو میری طرح؟ او بابا 12 سے 1 جائے تو 11 ہی بچتے ہیں نا۔ نون بھی 2 دفعہ آیا ہے، ایک کنتو میں ایک کنز میں، ایک نون گرا دو، کتنے بچے؟ 10۔ الف بھی 2 دفعہ، ایک کنزن میں ایک مخفین میں، ایک گرا دو، پھر بھی 9 بچے۔ اچھا خدا کی قسم اسی حدیث پہ علمدار اگر غور کیا جائے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، طبق روشن ہو جاتے ہیں، 14 نہیں بلکہ 28 ایمان کے بھی۔ ذرا غور تو کرو، بات شروع کی کاف سے، کن تو کنزن مخفین۔ اب ذرا فے کی حکومت دیکھنی ہے، مخفین میں فے آئی، فا احببتو میں فے آئی، ان اور فا میں فے آئی، لیکن فے کی تجلیاں دیکھیں، مخفین میں فے درمیان میں چھپی ہوئی تھی، فا احببتو میں تجلی مار کے سامنے آ گئی، اور افا میں آخر میں آئی، یعنی ابتدا بھی فے انتہا بھی فے۔ اب پہلے کیا تھا؟ کنزن مخفین، فے مخفین میں چھپی ہوئی ہے۔ مخفین میں حرف کتنے ہیں؟ 5، میم خے فے یہ اور الف 5، 2 میم اور خے پہلے ہیں، یہ اور الف بعد میں ہیں، فے درمیان میں پردہ پوش ہے، یعنی 5، اور میں اللہ جانے اب کہاں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، 5 حرف تھے، فے درمیان میں تھی۔ اب اللہ اس بے دل کے دل کی تحریک کیا تھی؟ فا احببتو، بس میں نے چاہا۔ اب اللہ کی محبت میں پہلی تجلی فے، اسی لیے تو کہتا ہوں ظہور میں بے شک تیرا میرا نبی پہلے ہے، وجود میں فاطمہ پہلے ہے۔ جو ہاں خدا کی قسم بڑے بڑوں سے کہو کہ اس حدیث پہ بات کریں، اگر جانتے بھی ہوں گے کہ اتنا علمی ٹف ڈرائی خشک ٹاپک، یہ کوئی مجلس کا موضوع ہے؟ ہاں، اور میں نے اس کو بھی مجلس بنایا ہے، یہ شاہ نجف کی جوتیوں کا فیض ہے۔ اب بات تو کھل ہی گئی، فے کا حرف کس کی ملکیت ہے؟ فاطمہ کی۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ آگے کہہ رہا ہے لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں نہ ہوتے۔ 3 جلوے ہیں فے کے، مخفیہ اس میں درمیان میں چھپی ہوئی ہے، فا احببتو اللہ کی محبت کی پہلی تجلی کے طور پر، ان اور افا غایت معرفت کی انتہا کے طور پر۔ اور دیکھو جسے ہم شاید آدمی ڈاکٹر صاحب فے کہتے ہیں، عربی میں وہ فا کہلاتی ہے، فا فے الف فا۔ یہی وجہ ہے اظہر شاہ جی بی بی کے نام کے 3 حصے ہیں، جیسے اس میں 3 دفعہ فے ہے، نام کے 3 حصے ہیں، اور پہلا حصہ فا، آخری ماہ، درمیان میں توئے، تینوں حصوں کے عدد کامل 9 فے کے 80 الف کا 81 8 1 9، میم کے 40 ہے کہ 5 45 4 5 9، اور توئے کے ویسے 9۔ اور ویسے بھی یہ مفتی فطرت کا اظہر شاہ جی فتویٰ ہے ضمیر رضا کہ جب پردہ دار کی بات ہو پردے میں کہتے ہیں، نام نہیں لیا کرتے، باپ کا نام لیتے ہیں، بھائی کا نام لیتے ہیں، بیٹے کا، چچا کا، تایا کا، ماموں کا، ماں کے لیے کہتے ہیں اماں نے کہا، ہماری ہمشیرہ نے کہا، ہماری بیٹی نے کہا۔ اب چونکہ اس میں مستور کی بات تھی تو مولا پردے میں بات کر رہا ہے۔ اب 9 کے عدد پر کس کی حکومت ہے؟ فاطمہ کی، اور اس اسم کی جو صفتیں مولا نے بتائیں، ذرا میں پھر دہراتا ہوں، گنو وہ کتنی ہیں؟ بالحروف غیر متصوت، ان حرفوں سے جن میں صوت نہیں، 1 گنتے رہنا۔ باللفظ غیر منتقن، وہ لفظ جس میں نطق نہیں۔ بے شخص غیر مجسد، وہ شخص جس کا جسم نہیں۔ بے تشبیہ غیر موصوف، وہ تشبیہ جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ باللون غیر مسبوق، وہ رنگ جو رنگا نہیں گیا۔ اچھا اس کی بھی تائید قرآن سے کرتا چلوں، رنگ ہے
مسبوق نہیں، یعنی رنگا نہیں گیا. جب رنگا نہیں گیا اس کا مطلب ہے کسی مخلوق رنگ سے تعلق نہیں ہے اس کا، اور مخلوق رنگ سے تعلق نہ ہو. سورہ بقرہ پڑھنا. عیسائیوں میں ایک رسم ہے بپتسمہ دینے کی. وہ بچے کو غسل دیتے ہیں رنگین پانی کے ساتھ. وہاں اللہ ان کے وہ بڑا اتراتے تھے احمد حسن جس بچے کو بپتسمہ کی رسم سے گزارا. اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ تو اللہ کا ہے. مجھے نہیں خبر کہ کس نے خریدا کس کے سر سے گزرا. صبغۃ اللہ ہے، رنگ تو اللہ کا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رنگ وہ جس سے وہ اسم بنا وہ اللہ کا رنگ ہے. یعنی بطول پہ رنگت اللہ کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے. اس کونے والوں باتیں بولے پڑ رہی ہیں میری. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اگر تفسیر کی طرف بھی علمدار آئیں علی رضا، مثلا تفسیر اہل بیت کو بھی اگر پڑھیں کہ یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، اللہ کا رنگ، پتہ کیا لکھتے ہیں زبار بھائی؟ اگر شاہ جی تفسیر اہل بیت پکار کے کہہ رہے ہیں صبغۃ اللہ ہے ولایت امیر المومنین. علی کی ولایت صبغۃ اللہ ہے، یعنی جس کے دل میں یہ ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو اگر ولایت بھی مراد لیں تو یعنی جو ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ ہے، مصدر بطول ہے اس کا جو. اچھا منصر، کوئی عالم کسی جاہل کے پیچھے چلے گا؟ نہیں چلتا نا. ہاں، اگر کوئی اس جیسا عالم ہے اس کے پیچھے چلے گا، کبھی وہ آگے کبھی وہ پیچھے، اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہیں نا. اب مثال کے طور پر یہاں کوئی ایسا عالم موجود ہو جو میرے برابر کا عالم ہو اور آپ اسے جانتے نہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے میں اس سے آگے چلاؤں اس کے پیچھے چلوں، آپ سمجھ لیں گے یار یہ بھی کوئی شے ہے. تو جس کے پیچھے علی مباہلے تک چل کے گیا. اچھا، کتنی گننی تھی صفتیں؟ 5 گنی تھی نا. آگے چلو. منفی عنہ الاقطار، وہاں اقطار نہیں، کونے نہیں، مکان نہیں. 6 مبعد عنہ الحدود، حدوں میں نہیں ہے، لا حد ہے. 7 محجوبا عنہ حص کل متوہم، ہر صاحب وہم کی حص سے محجوب ہے. 8 مستتر غیر مستور، چھپا ہوا اس میں ہے، چھپایا نہیں گیا. 9 صفتیں، 14 میں سے 9 کا عدد صرف بطول کے لیے ہے. اب اس کی جہت ہے. بس میں نے بات سمیٹ لی، گھنٹہ بھی ہو گیا پورا. جاؤ علماء تک میرے چیلنج بھی لے جاؤ، بیان لے جاؤ، غضنفر کی سیڈی سناؤ. جہتیں اور ہیں لا تعداد. میں نے جو احمد حسن 10 اشرے مانگے تو ایسے تو نہیں مانگے نا، تو اتنے لا تعداد حقائق ہیں. اب آپ کا خیال تو پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوگا کہ اس کلمہ، اب اسی لیے پہلے اسم کہا، پھر کلمہ طامہ کہا، پھر مؤنث کے صیغے استعمال کرنا شروع کیے، تاکہ کوئی عقل والا تو سوچے گا کہ کسی پردہ دار کی بات ہو رہی ہے. تو فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا. اگر دل کو چھو لے تو دعاؤں میں یاد کر لینا، سر سے گزر جائے تو یا علی یا علی. ہاں، اس کلمہ طامہ سے یعنی بطول کی حقیقت سے. اب تو بات کھل گئی ہے نا. اللہ نے 3 اسم نکالے، ظاہر کیے، فَأَظْهَرَ، ظاہر کیے. کیوں؟ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا، مخلوق کی حاجت کے لیے. یہاں بھی کوئی لفظی اسم مراد نہیں. بتاؤں اور کیا کہا؟ حاجب واحدن، ایک کو چھپا لیا. 3 اسم بطول سے ظاہر کیے، ایک چھپایا. ہے جگر میں دم خم، بولے غضنفر کون سے 3 اسم ظاہر کیے، کون سا چھپایا؟ حسن کو ظاہر کیا، حسین کو ظاہر کیا، زینب کو ظاہر کیا، محسن کو چھپا لیا. یہ 2 بھائی اور 1 بہن جو کہ مشکل کشا ہیں عالمین کے. لفاقت الخلق لے، مخلوق حاجت مند ہے ان کی، ان کو ظاہر رکھا. محسن کو آنے سے پہلے بلا لیا، چھپا لیا. وہ قیامت کے دن بتائے گا کہ یہ ہے کون. اور یہی وجہ ہے، دیکھو حسن کو محسن سے نکالا کیونکہ اس کا نام ہے، حسین کو قدیم الاحسان سے نکالا، اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہی وہی رکھا محسن جو اس کا نام ہے. یہ لب حدیث تھا، مغزائے کلام تھا، جوہر کلام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا. اور اس کی جہتیں اور بھی بہت سی ہیں جن تک یہ خاکسار پہنچا ہے، اور پتہ نہیں فرمانے والے کی نظر میں کیا کیا جہتیں تھیں.
کیونکہ اس کی نظر کی رسائی وہ عین اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، ہاں اس کی اللہ جانے کہاں تک ہو سکتی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، علی کے گھرانے کی بات کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہوتی ہے۔ اور معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے حدیث بھی لکھی اور مانا بھی، رسول نے فرمایا تھا یا علی اِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ، اے علی تیرا جنت میں ایک خزانہ ہے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جنت میں خزانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ خزانہ تو مشکل وقت کے لیے جوڑا جاتا ہے تاکہ اس وقت خرچ کیا جائے، تو جنت میں کون سے خرچ کی ضرورت پیش آئے گی؟ وہاں تو خواہش اور ارادہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے وہ خزانہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ محسن ہے۔ کن تو کنزن سے بات چلی تھی اور کن تو کنزن پہ ہی جا کے ٹھہرے گی۔